بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو آپ کا ایمان تازہ کر دے گی۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک بے ایمان دھوبی اور کالے ناگ کا۔ دھوبی نے کیے ایسے ایسے کام کہ لوگ اس سے بڑے پریشان۔ دھوبی کو سزا ملنے والی تھی لیکن وہ بچ گیا۔ کس عمل سے؟ عزیز دوستوں، یہ خوبصورت واقعہ آخر تک ضرور سنیے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزر رہے تھے جہاں ایک بے ایمان دھوبی رہتا تھا۔ وہ انتہائی بد اخلاق، بدتمیز اور ساتھ ساتھ چور بھی تھا، اور اس کی بد اخلاقی اور غیبت کرنے کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ لوگوں کے کپڑے چراتا تھا، لوگوں کے کپڑوں میں سے سامان نکال کر واپس نہیں رکھتا تھا اور سامان کو بازار میں بیچ دیتا اور کھا پی کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ شروع میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا جب وہ کپڑے چرا لیتا تھا۔ کپڑوں میں اگر کسی کا کوئی سامان رہ جاتا تو وہ سامان وہ چرا لیتا اور لوگوں کے کپڑے ادھر ادھر کر دیتا، اور بعد میں اس کی یہ عادت بڑھتی گئی تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ تو بھی چور بھی ہے، بد اخلاق اور بدتمیز بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وہ لوگوں کے درمیان لڑائی کرواتا ہے۔ علاقے والے اس سے بڑے تنگ تھے، اور ایک دن عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں داخل ہوئے کہ رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر کوئی بگڑا ہوا ہے تو اس کو سدھارنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے بد دعا نہیں دیتے، وہ دعا کرتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہ رہے تھے، وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں رہتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خبیث شیطان سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے اور اس خبیث انسان کو بد دعا دیں گے تاکہ وہ نیست و نابود ہو جائے اور ہم سب کو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ ایک دن وہ دھوبی گھاٹ پر چلا جاتا ہے۔ اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اگر اس کے سامنے پہنچیں گے تو دھوبی کو معلوم ہو جائے گا۔ اب سب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو دعا کریں گے وہ اللہ ٹالے گا نہیں۔ آپ اس دھوبی کے حق میں بد دعا کیجیے، ہم اس دھوبی کو اس بستی سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اس پر عذاب نازل ہو۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اور عذاب میرے کہنے سے نہیں آتا، اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور اللہ کے نبی کسی پر عذاب لانے کی بد دعا نہیں کرتے۔ ہاں، میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، لیکن لوگ یہ مسلسل بولتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے ایمان کو، اس چور کو، اس دھوکے باز کو اسی جگہ پر جہاں پر یہ گیا ہے یعنی دھوبی گھاٹ پر ہی غرق کر دے۔ لوگ جو اس دھوبی کی وجہ سے تکلیف میں تھے اس کے حق میں بد دعا کر رہے تھے۔ وہاں پر سب بد دعا دے رہے تھے کہ دھوبی پر عذاب نازل ہو جائے اور بستی میں واپس نہ آئے۔ اور دوسری طرف دھوبی نے دھوبی گھاٹ پر کیا عمل کیا؟ وہ دھوبی کپڑے دھو رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ ان کپڑوں میں سے وہ چرا لیا جائے جو کچھ سامان ان میں ہو، یا کپڑا چرا لیا جائے یا کپڑے رد و بدل کر دیے جائیں۔ ابھی وہ یہ عمل کرنے ہی والا تھا کہ ایک فقیر کا دھوبی گھاٹ سے گزر ہوا۔ فقیر وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے دھوبی کے پاس آ کر کہا کہ اے دھوبی، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ جب اللہ کے نام پر اس نے مانگا تو دھوبی کے دل میں ایک ذرا سی نیکی آئی کہ وہ فقیر بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے اسے روٹیاں کھانی ہیں، اور میرے پاس صرف 2 ہی روٹیاں ہیں، یہ میں رکھوں گا تو میرا پیٹ بھرے گا، لیکن وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، کیوں نہ آج میں اس کی بھوک مٹا کر نیکی کا کام کر لوں۔ تو جو روٹیاں دھوبی کے پاس تھیں وہ روٹی اس نے فقیر کو کھانے کے لیے دے دی۔ فقیر بہت خوش ہوا اور خوب دعا دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر نازل ہونے والی ہر مصیبت ٹال دے، اللہ تعالیٰ ہر بلا کو تجھ سے دور کر دے۔ فقیر نے دعا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر دھوبی نے آرام سے کپڑے دھوئے اور کپڑوں کا گٹھا بنا کر واپس بستی آ گیا۔ لوگ اسے واپس آتا دیکھ بہت حیران ہوئے، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی یہ دعا کی ہے کہ یہ سدھر جائے۔
اور ہم تو یہی چاہتے تھے یہ دھوبی واپس نہ آئے، وہیں غرق ہو جائے، پر یہ تو زندہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، دھوبی کو کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ اس نے اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، اور اس دھوبی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ لوگ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہی کر رہے تھے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ دھوبی کو بلا کر پوچھا جائے۔ تب آپ علیہ السلام نے دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور دھوبی سے سوال کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم نے کوئی خاص عمل آج کیا ہے۔ تو دھوبی بولا، کچھ بھی نہیں، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، بس ایک فقیر آیا تھا، وہ بھوکا تھا تو میں نے اپنے حصے کی روٹیاں جو میں نے اپنے کھانے کے لیے رکھی تھی اس کو دے دی، تو اس نے مجھے خوب دعا دی کہ تجھ پر آنے والی ہر مصیبت، ہر بلا جو نازل ہونے والی ہے، وہ سب تجھ پر سے ٹل جائے، تجھ سے دور ہو جائیں، اور سب دعا دیتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی بھیجی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے عیسیٰ، اس دھوبی سے کہو اپنی گٹھری کو کھول دے، اور دھوبی کو حکم دو کہ اپنی گٹھری کھول کر سب کے سامنے رکھ دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو گٹھری کھولنے کا حکم دیا۔ دھوبی نے کپڑوں سے بھری گٹھری کو جب کھولا تو اس میں ایک بڑا ناگ فن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناگ سے پوچھا، اے ناگ، تجھے اس دھوبی کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اللہ کا حکم دیا گیا تھا، یہ سب لوگ اس دھوبی کو بددعا دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کرنا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں مارا، اس دھوبی کو کیوں نہیں کاٹا؟ تب اس سانپ نے ادب کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، جواب عرض کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کو ڈسنے کے لیے ہی بھیجا تھا، میں اس کو ڈسنے کے لیے ہی آگے بڑھا تھا کہ اس دھوبی نے اپنے حصے کی 2 روٹی اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ ایک فقیر اس کے پاس گیا اور اللہ کے نام پر اسے مانگا، تو اس نے اپنے حصے کی دونوں روٹیاں اس فقیر کو کھانے کو دے دی، جبکہ یہ خود بھی بھوکا تھا، لیکن اس فقیر کی بھوک اس نے مٹائی، تو اس سے پہلے کہ میں اس کو ڈستا اسی وقت فرشتے زمین پر اتر آئے اور میرا منہ سل دیا، اور میں اس دھوبی کو ڈس نہ سکا، اور اس کے کپڑوں کی گٹھری میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سب سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو نے کتنے گناہ کیے، غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، چوری کی، کتنے حرام کام تو نے کیے، لیکن تیری ایک نیکی کی وجہ سے، تیرے ایک صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، لہٰذا اب اس صدقے کے عمل کو جاری رکھنا اور گناہ سے بچے رہنا، اور یہاں جتنے لوگ جو تجھ سے پریشان تھے ان سے معافی مانگ اور توبہ کر کے آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ اور پھر دھوبی نے سچ میں توبہ کی اور لوگوں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی نیکی انسان کے کام آ جائے، تو نیک عمل کرتے رہا کرو۔ اگر انسان نیک عمل کرے گا، یہاں دنیا میں بھی اس کا بیڑا پار ہوگا اور وہاں آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل انسان ایک دوسرے کے لیے بہت غلط سوچنے لگتا ہے، اگر کسی کے منہ سے کوئی بات کسی کے بارے میں سن لے تو بس اس کے لیے غلط کہنا شروع کر دیا، غلط سوچنا شروع کر دیا۔ اصل حقیقت کیا ہے بات کی تہ تک نہیں پہنچتا۔ انسان ایک دوسرے کی سن کے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں اس کو غلط سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ایسا شخص ہے، وہ ویسا شخص ہے۔ کبھی یہ بھی کوشش کیا کریں کہ اس سے مل لیا کریں، اس سے پوچھ لیا کریں کہ بھائی میں نے یہ بات سنی آپ کے بارے میں، کیا ایسی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی تمہارے خلاف بھڑکاتا ہو کسی کو، تو اصل حقیقت جاننے کی کوشش کیا کریں، نیک عمل کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملتے ہیں میرے عزیز دوستوں اگلی ویڈیو میں کسی خوبصورت واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔